أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ، اور اس کا جو مسئلہ آج ہم شروع کرنے والے ہیں اس کا نمبر ہے 133 امام بربہاری کہتے ہیں: وَاعْلَمْ أَنَّ جَوْرَ السُّلْطَانِ لَا يَنْقُصُ فَرِيضَةً مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ التي افترضها على لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات جان لو کہ بے شک حکمران کا ظلم اللہ کے ان فرائض میں سے کسی فریضے کو کم نہیں کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان پہ فرض قرار دیے ہیں. جورہ علی نفسہ، اس کا ظلم خود اسی پہ ہوگا. وَتَطَوُّعُكَ وَبِرُّكَ مَعَهُ تَامٌ لَكَ إِن شاء اللہ، اور تمہارا اس کی اطاعت کرنا اور تمہارا اس کے ساتھ مل کر نیکی کے کام سر انجام دینا تمہارے لیے مکمل ہوگا اگر اللہ نے چاہا. یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، والجمعۃ معہم، اور ان کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا، والجہاد معہم، اور ان کے ساتھ جہاد کرنا، وکل شیء من الطاعات فشارک فیہ، اور طاعت والے نیکیوں والے کاموں میں سے ہر چیز فشارک فیہ، اس میں تو حکمران کا ساتھی بن، اس کا حصے دار بن. فلک نیتک، تیرے لیے تیری نیت ہے، تجھے تیری نیت پہ ثواب ملے گا. اس مسئلے میں امام بربہاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا حکمران ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، تو کیا آپ اس کے ساتھ حج کریں گے جبکہ وہ حج کا امیر ہوگا، حج کا امام ہوگا؟ کیا آپ اس کے ساتھ اس کی قیادت میں مل کر جہاد کریں گے؟ وہ نماز جمعہ پڑھائے تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز جمعہ ادا کریں گے؟ وہ 5 وقت کی نمازوں میں امام بنے تو کیا آپ با جماعت نماز اس کے ساتھ ادا کریں گے؟ جب کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ حکمران کون ہے؟ ظالم، فاسق، فاجر. تو امام بربہاری کہتے ہیں اس کا ظلم اپنی جگہ پہ، آپ ہر اس واجب کو ادا کریں گے جو اللہ نے آپ پہ واجب قرار دیا ہے. جس چیز کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. ظالم حکمران کے ساتھ مل کر آپ جہاد بھی کریں گے، اس کے پیچھے جمعہ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کریں گے. اور جہاں تک تعلق ہے اس کے ظلم کا، تو ظلم جو وہ کر رہا ہے اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا.
اگر آپ اس کے ظلم کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کے ظلم کا نقصان اسی کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق ان تمام نیکیوں کا اجر و ثواب پورا پورا ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ پھر امام بربہاری کہتے ہیں وَاعْلَمْ، اور یہ بات جان لے، ان جور السلطانی، کہ حکمران کا ظلم لا ينقص فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ کے ان فرائض میں سے کسی فرض کو کم نہیں کرے گا، التی افترضہا، جن امور کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، یعنی کہ جو جو چیزیں اللہ نے اپنی نبی کے ذریعے بیان کی ہیں کہ وہ فرض ہیں، وہ واجب ہیں، وہ فرض اور واجب ہی رہیں گی، حکمران کے ظلم کی وجہ سے ان کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ آپ پہ یہ بھی واجب ہے کہ آپ حکمران کی اطاعت کریں، تو آپ پہ یہ واجب ہی رہے گا چاہے وہ ظالم ہو، یعنی کہ حکمران ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، غلط ہے، لیکن جو چیزیں وہ ایسی بیان کر رہا ہے اور آپ کو ایسے آرڈر دے رہا ہے جو قرآن کے خلاف نہیں ہے، احادیث کے خلاف نہیں ہے، ان میں اس کی بات ماننا آپ پہ واجب رہے گا۔ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا آپ پہ واجب رہے گا۔ اس حکمران کی بات مان کر رمضان کے روزوں کا آپ آغاز کریں گے، یہ نہیں کہ اس سے ایک دن پہلے کر لیں یا اس سے ایک دن بعد کریں اور آپ کہیں جناب مجھے چاند نظر آ گیا تھا، نہیں، اسی حکمران کی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی کہ رمضان کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ چلیں گے، اور جب اس کی کمیٹی اعلان کرے گی کہ رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، کل عید ہے، تو اس کے مطابق آپ چلیں گے اور اسی دن عید منائیں گے جس دن آپ کا مسلمان حکمران کہہ رہا ہے، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ فاسق ہے۔ جورہ علی نفسہ، اس کا ظلم علی نفسی، خود اسی پہ ہوگا، یعنی کہ اس کی سزا وہی بھگتے گا، اس کا گناہ اسی پہ ہوگا، آپ پہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور موجودہ زمانے میں بہت سے اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت یہ سکھاتی ہے کہ کیا کرو، مظاہرے کرو، مظاہروں کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے حکمران کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کرو۔ تو کئی بھائی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جائز ہے، نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان حکمران کا تختہ الٹنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ اسے حکمران مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، ہاں جو آرڈر وہ غلط دے گا، قرآن و حدیث کے خلاف دے گا، وہ آپ نہیں مانیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی آرڈر بھی آپ اس لیے نہ مانیں کہ اس نے ایک غلط آرڈر دیا ہے۔ عام طور پہ حکمران کون آئیں گے؟ گنہگار، فاسق، فاجر۔ تو آپ کو تو ہر حکمران کے بارے میں پھر یہ بہانہ مل جائے گا کہ اس نے ایک غلط آرڈر دیا اس لیے باقی آرڈر بھی نہیں مانوں گا، نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا امام طحاوی کی کتاب سے۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں جورہ علی نفسہ، اس کا ظلم جو ہے علی نفسی، خود اس کے اوپر ہوگا، یعنی کہ اس کی سزا خود وہ بھگتے گا، اس کا گناہ اس پہ ہوگا۔ وتطوع کا، اور آپ کا اس کی اطاعت کرنا، وبرک معہ، اور آپ کا اس کے ساتھ مل کر نیکی کے کام سر انجام دینا، تام لک، یہ آپ کے لیے کامل ہوگا، مکمل ہوگا، ان کہ آپ کا جو ثواب میں کمی نہیں ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی کہ آپ کے حج کے ثواب میں اس لیے کمی نہیں ہوگی کہ آپ نے فاسق حکمران کے ساتھ مل کے حج کیا ہے۔ ہاں اگر آپ نے حج میں کوئی اور غلطی کی ہے اس وجہ سے ثواب میں کمی ہو جائے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح آپ فاسق حکمران کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو آپ کے اجر و ثواب میں اس لیے کمی نہیں ہوگی کہ آپ نے فاسق حکمران کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں۔ آپ جب جہاد کریں گے مسلمان حکمران کی قیادت میں تو آپ کے ثواب میں اس لیے کمی نہیں ہوگی کہ آپ کا حکمران فاسق اور فاجر تھا۔ تو کہتے ہیں وتطوع کا، آپ کا اس کی اطاعت کرنا، وبرک معہ، تطوع کا ایک معنی آپ کر سکتے ہیں آپ کا اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ تطوع رجل کا معنی ہوتا ہے کسی کی اطاعت کرنا،
اور دوسرا معنی آپ کر سکتے ہیں تطوع کا، آپ کا نیکی کے کام سر انجام دینا، اور بر کا معنی بھی یہی ہوگا تقریباً. تو آپ کا خیر کے امور سر انجام دینا، وبر کا ماہو، اور آپ کا اس کے ساتھ مل کے نیکی کرنا، تام اللہ کا، یہ آپ کے لیے مکمل ہوگا. کیا مطلب مکمل ہوگا؟ کہ آپ کو اس پہ مکمل اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. یعنی کیا مراد لے رہے ہیں اس سے؟ نیکی کے کام حکمران کے ساتھ مل کے کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی الجماعت والجمعۃ معہم، یعنی کہ ایسے حکمرانوں کے ساتھ جماعت با جماعت نماز ادا کرنا اور نماز جمعہ ادا کرنا، والجہاد معہم، ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنا، وکل شیء من الطاعات فشارک فیہ، اور نیکیوں میں سے ہر چیز، فشارک فیہ، فشارک کی جگہ پہ کئی نسخوں میں ہے فشارکہم فیہ، یعنی کہ نیکیوں میں سے جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی چیز ہے اس میں اپنے حکمرانوں کا حصے دار بن، ان کے ساتھ مل کے نیکیاں کر. فلک نیتک، پس تجھے تیری نیت ملے گی، یعنی کہ آپ نے اپنی درست نیت کے مطابق حکمران کے ساتھ مل کے نیکی کی ہے، نبی علیہ السلام کی بات مان کر کی ہے، آپ کو آپ کی نیکیوں پہ اجر و ثواب ملے گا. یہ کون سا تھا؟ مسئلہ نمبر 133 133. اس بارے میں کیا دلائل ہیں؟ میں اس کو ذرا لیٹ کرتا ہوں، اگلا مسئلہ بھی پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ دلائل اور دیگر علماء کرام کے خیالات کی طرف آئیں گے. مسئلہ نمبر 134 134. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ، اور جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ حکمران کو بدعا دے رہا ہے، حکمران کے خلاف دعا کر رہا ہے، فَعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى، وہ خواہش پرست ہے، وہ اپنی من پہ چلنے والا ہے، دلی خواہشات پہ چلنے والا ہے، وہ شریعت پہ چلنے والا نہیں ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ، اور جب آپ دیکھیں کسی آدمی کو کہ وہ حکمران کے حق میں اصلاح کی دعا کر رہا ہے، خیر خواہی کی دعا کر رہا ہے، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ، کہ یہ سنت پہ چلنے والا آدمی ہے، یہ شریعت پہ چلنے والا آدمی ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. تو یہاں پہ دو چیزیں بتائی ہیں امام بربہاری نے. ایک، جو حکمران کے خلاف دعائیں کرے، یا اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنی خواہش پہ چلنے والا ہے، وہ بدعتی شخص ہے. اور جو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی اصلاح کر، اس کو ٹھیک کر، اس کو قرآن و حدیث پہ لے آ، اس کو نیک بنا، تو ایسا آدمی کس پہ چل رہا ہے؟ سنت پہ چل رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری لقول فضیل، کیونکہ امام فضیل نے کہا ہے. فضیل کون ہے؟ فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض التمیمی الیربوعی المروزی. امام ذہبی ان کے بارے میں کہتے ہیں الامام، کہ بہت بڑے یہ امام تھے، القدوہ، لوگوں کے لیے نمونہ تھے، الثبت، ثقہ، قابل اعتماد تھے، شیخ الاسلام، اور یہ فوت ہوئے 187 ہجری میں 187 میں. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، وہاں اور دیگر کتب میں ان کے حالات آپ کو مل جائیں گے. سیر اعلام النبلاء 8ویں جلد اور 421 صفحہ، یعنی کہ والیوم 8، اور پیج کون سا ہے، صفحہ کون سا ہے؟ 421. تو یہ بہت بڑے امام ہیں. فضیل بن عیاض کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے دھیان سے. لو کانت لی دعوۃ، اگر میرے لیے ایک ہی دعا ہو، یعنی کہ اگر مجھے حق دیا جائے ایک ہی دعا کرنے کا جو قبول ہوگی، مجھے گارنٹی دی جائے کہ آپ کوئی ایک دعا کر سکتے ہیں، وہ لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اگر مجھے ایسا کہا جائے تو کہتے ہیں لو کانت لی دعوۃ، اگر میرے لیے ایک ہی دعا ہو،
ما جعلتها الا فی السلطان، میں اس دعا کو نہیں کروں گا الا فی السلطان مگر حکمران کے حق میں، یعنی کہ وہ دعا میں اپنے لیے نہیں کروں گا، اپنی بیگم کے لیے نہیں کروں گا، بچوں کے لیے نہیں کروں گا، کس کے لیے کروں گا؟ حکمران کے لیے کروں گا۔ یہ ہیں ہمارے سلف صالحین۔ اور آج ہر آدمی حکمران کو گالیاں، اس پہ لعنتیں بھیجنا، اسے بددعائیں دینا، اس کو معمول بنا لیا ہے۔ اس بارے میں مزید گفتگو آگے آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں اب آپ کو لے کر چلوں گا امام احمد کی طرف اور پھر امام طحاوی کی طرف۔ امام احمد نئے امام ہیں کہ پرانے امام ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام احمد کیا کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اصول السنہ، یعنی کہ عقیدے کی کتاب، جس میں امام احمد کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ جیسے ہم کون سے مسائل پڑھ رہے ہیں؟ امام بربہاری کے۔ تو امام احمد کیا کہتے ہیں اس موضوع پہ؟ یہ ان کی کتاب کا مسئلہ نمبر 28۔ کیا ہے مسئلہ نمبر 28؟ والسمع والطاعۃ للائمۃ وامیر المؤمنین البر والفاجر ومن ولی الخلافۃ واجتمع الناس علیہ ورضوا بہ۔ دھیان سے سنیے، امام احمد کہہ رہے ہیں بات سنی جائے گی اور اطاعت کی جائے گی، بات مانی جائے گی، للائمۃ حکمرانوں کی، و امیر المؤمنین اور جو بڑا حکمران ہے اس کی، البر والفاجر چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے فاسق و فاجر ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد۔ ومن ولی الخلافہ، اور جو بھی خلافت کی ذمہ داری سنبھال لے ہم اس کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فوج کے ذریعے آیا ہے یا آرمی کے ذریعے آیا ہے یا اس نے قبضہ کیا ہے، اس نے جناب ووٹوں کے ذریعے نہیں آیا، لوگوں نے اس کو مقرر نہیں کیا۔ نہیں، جس نے اقتدار سنبھال لیا اب وہ ہمارا حکمران ہے، اس کی بات مانی جائے گی، اطاعت کی جائے گی۔ اور آپ ابھی احادیث آئیں گی، قرآن کی آیتیں بعد میں، لیکن 2 منٹ کے لیے آپ اپنی عقل کے ذریعے بھی سوچیں تو کیا یہ اصول صحیح نہیں ہے؟ اگر آپ یہ اصول بنا دیں کہ نہیں جی ہم اسی حکمران کو مانیں گے جو ووٹ لے کر آئے، جو جائز طریقے سے آئے، تو ٹھیک ہے، جس نے اقتدار سنبھال لیا اب اس سے لڑو، خون خرابہ کرو اور اپنے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، فساد مچاؤ، فتنہ، عام آدمی مرے گا، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، لوگوں کی بلڈنگیں گریں گی، فصلیں اجڑ جائیں گی، معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی، ڈاکوؤں کا، چوروں کا راج ہوگا، کیونکہ حکومت تو آپس میں لڑ رہی ہوگی۔ اس لیے عقل مندی کیا ہے کہ جو حکمران بن گیا ہے اب اس کی اطاعت کرو۔ غلط آرڈر دے آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ تو امام احمد کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ بات سنی جائے گی اور بات مانی جائے گی حکمرانوں کی، امیر المؤمنین کی، چاہے وہ نیک ہو چاہے فاسق و فاجر ہو، اور جو بھی خلافت کی ذمہ داری سنبھال لے، وجتمع الناس علیہ، اور لوگ اس کے اوپر اتفاق کر لیں، ورضوا بہ، اور اس پہ راضی ہو جائیں، ومن علیہم بالسیف، اور جو تلوار کے ذریعے ان پہ غلبہ پا لے۔ یعنی کہ ایک وہ حکمران ہے جس پہ لوگوں نے اتفاق کر لیا، اور ایک وہ ہے جو تلوار کے ذریعے خود ہی قبضہ کر کے آ گیا، حتیٰ سارا خلیفہ، یہاں تک کہ خلیفہ بن گیا، وسمی امیر المؤمنین، اور اس کو امیر المؤمنین قرار دیا جانے لگا، مسلمانوں کا حکمران قرار دیا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ مسئلہ نمبر کیا تھا؟ 28۔ کس کی کتاب میں؟ امام احمد کی کتاب میں۔ آگے دیکھیں 29 کہتے ہیں، یعنی کہ پہلا مسئلہ تھا 28، اب 29۔ والغزو ماض مع الامراء الى یوم القیامہ البر والفاجر لا یترک، اور لڑائی جاری رہے گی حکمرانوں کے ساتھ مل کے قیامت تک۔ کیا مطلب؟ کافروں سے لڑائی، غیر مسلموں سے جہاد۔ کہتے ہیں لڑائی جاری رہے گی حکمرانوں کے ساتھ مل کر، کب تک؟ قیامت کے دن تک۔
البر والفاجر، چاہے حکمران نیک ہوں چاہے فاسق و فاجر ہوں، لا یترک، اس عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں مسئلہ نمبر 30 یعنی کہ 30، کہتے ہیں وقسمۃ الفیء واقامۃ الحدود الی الائمۃ ماض، مال غنیمت تقسیم کرنا، دشمن فوج سے جو مال ملے مال غنیمت تقسیم کرنا اور حدود کو قائم کرنا، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ کام نہیں ہے، کسی تنظیم کے کام نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا، شادی شدہ ہونے کے باوجود کو بدکاری کر لے اس کو سنسار کرنا، یہ کس کے کام ہے؟ یہ میرے اور آپ کے کام نہیں ہے، یہ پرائیویٹ تنظیموں کے کام نہیں ہے، یہ حکمران کے کام ہے۔ لیس لأحد ان یطعن علیہم، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پہ اس معاملے میں تنقید کرے، ولا ینازعہم، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان سے جھگڑا کرے ان امور میں، کہ آپ نے اس پہ حد قائم کی، اس پہ کیوں نہیں کی، مال غنیمت اس کو دیا، اس کو کیوں نہیں دیا، نصیحت تو کی جا سکتی، پیار و محبت سے گفتگو تو کی جا سکتی ہے، اس معاملے میں جھگڑا۔ امام احمد یہ طریقہ نہیں سکھا رہے کہ اگر جناب وہ مال غنیمت غلط تقسیم کرے اور کسی چور کو سزا دے کسی کو نہ دے تو آپ میدان میں آ جائیں، آپ دھرنے دیں، آپ مظاہرے کریں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آگے دیکھیں مسئلہ نمبر 31 31، وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ، اور زکوٰۃ ان حکمرانوں کے حوالے کی جائے گی، اور ان کے حوالے زکوٰۃ کرنا یہ درست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ من دفع الیہم اجزأت عنہ، جو حکمرانوں کے حوالے زکوٰۃ کر دے اس کا فرض ادا ہو گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، برن کان و فاجرا، وہ حکمران نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد۔ آگے دیکھیے، حالانکہ امام احمد نے حکمرانوں سے مار کھائی ہے، 3 حکمرانوں سے کوڑے کھائے ہیں، ماریں کھائی ہیں، چاہیے تھا کہ انہوں نے جو عقیدہ لکھا ہے وہ حکمرانوں کے خلاف ہوتا، لیکن نہ انہوں نے بغاوت کی مارے کھانے کے باوجود، اور نہ بغاوت کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں مسئلہ نمبر 32 32، وصلاۃ الجمعۃ خلفہ وخلف من ولاہ جائزۃ باقیۃ تامۃ رکعتین، نماز جمعہ حکمران کے پیچھے ادا کی جائے گی، اور حکمران جس کو ذمہ داری سونپ دے جمعہ پڑھانے کی اس کے پیچھے بھی نماز جمعہ ادا کی جائے گی، اور نماز جمعہ بالکل ٹھیک ہوگی، مکمل ہوگی، اور 2 رکعتیں ہی ہوں گی۔ من اعادہما فہو مبتدع، جو حکمران کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آ کے دوبارہ پڑھے نماز، وہ بدعتی ہے۔ تارک للآثار، وہ احادیث کو ترک کر رہا ہے، مخالف للسنہ، وہ سنت کے شریعت کے مخالف چل رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلے مسئلہ نمبر 33 33، وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، ومن خرج علی امام من ائمۃ المسلمین، جو مسلمان حکمرانوں میں سے کسی بھی حکمران کے خلاف خروج کرے، اس کو اقتدار سے محروم کرنے کی کوشش کرے، تلوار اٹھا لے، قوت و طاقت استعمال کرے، وقد کان الناس اجتمعوا علیہ، جبکہ لوگ اس کے اوپر جمع ہو چکے، اس کو حکمران مان چکے، وقروا لہ بالخلافۃ، اور لوگوں نے اس کی خلافت کو مان لیا، بأی وجہ کان، وہ جیسے بھی آیا ہو، بالرضا، چاہے لوگوں نے اسے رضامندی سے مانا ہو، او بالغلبہ، یا وہ قبضہ اس نے کیا ہو، غالب ہو کے آ گیا ہو، تو جو خروج کرے گا فقد شق هذا الخارج اصل المسلمین، اس خروج کرنے والے نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، وخالف الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے والی احادیث کی مخالفت کی ہے۔ فإن مات الخارج علیہ، یہ خروج کرنے والا اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا، توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، مات میتۃ جاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، یعنی کہ زمانہ جاہلیت والی، زمانہ کفر والی موت ہوگی۔ آگے دیکھیں مزید مسئلہ نمبر 34 34، کہتے ہیں ولا یحل قتال السلطان، حکمران سے لڑنا جائز نہیں ہے، ولا الخروج علیہ لأحد من الناس،
اور لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ فمن فعل ذلک، جو ایسا کام کرے، فہو مبتدع بدعی ہے، علی غیر سنت و طریق، وہ سنت کے اوپر نہیں ہے، صراط مستقیم کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے ہم اہل حدیثوں کا اصلی عقیدہ، یہ ہے سلفیوں کا عقیدہ۔ اب آ جائیں آپ امام طحاوی کی طرف۔ امام طحاوی یہ بھی پرانے اماموں میں سے ایک ہیں۔ امام طحاوی میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، امام طحاوی یہ پہلے شافعی تھے، پھر یہ حنفی ہو گئے، اور یہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور عقیدہ کی کتب میں بھی ماہر ہیں، بڑے امام ہیں، اور ان کا لکھا ہوا عقیدہ یہ بہت سے مدارس میں، ہمارے سلفی مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اور بعد میں ایک اور امام آئے، ابن ابی العز الحنفی، انہوں نے اس کی شرح بھی لکھی ہے، اس کی وضاحت لکھی ہے۔ تو اب پہلے میں امام طحاوی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہتے ہیں وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا وَلَا نَدُعُ عَلَيْهِمْ، کہ ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے کا، خروج کرنے کا عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتے۔ لیکن کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اہل سنت کا، اہل حدیث کا۔ وَإِنْ جَارُوا، اگرچہ وہ حکمران ظالم ہوں، سن لیں، اگرچہ حکمران کیا ہوں؟ ظالم ہوں۔ آج ہمیں کیا سکھایا گیا جی؟ کہ ظالم حکمران ہوں تو پھر جو مرضی کرو، پھر بغاوت کرو، خروج کرو، اور کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، اور پھر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ حقوق چھینے جاتے ہیں۔ جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں سے کیا کہا تھا؟ وہ آگے حدیثیں آئیں گی، انصاریوں سے کہا تھا انصاریوں میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی، تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ اور یہاں پہ امام طحاوی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف خروج کی سوچ نہیں رکھتے، اگرچہ وہ ظالم ہوں، وَلَا نَدُعُ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی ہم ان کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، وَلَا نَنزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور نہ ہی ہم ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں، اطاعت ان کی جاری رہے گی، یعنی کہ چاہے وہ ظالم ہوں۔ وَنَرَىٰ طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ فَرِيضَةً، اور ہم ان کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کی بات مان کر ہم ان حکمرانوں کی بات مانتے ہیں اور اس چیز کو ہم فرض سمجھتے ہیں۔ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، جب تک کہ وہ معصیت کا، نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے اور اللہ انہیں عافیت میں رکھے۔ یہ عقیدہ کس نے بیان کیا؟ امام طحاوی نے۔ اچھا، اب امام ابن ابی العز الحنفی امام طحاوی کے ان الفاظ کی وضاحت میں دلائل پیش کرتے ہیں کہ عقیدہ بالکل صحیح پیش کیا امام طحاوی نے۔ دلیلیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ کہتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی بات مانو۔ اور کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 7137، 7137، کہ
من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری بات مانی، میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مانی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جو حکمران کی بات مانے گا وہ میری بات مان رہا ہے۔ ومن یعص الامیر، جو حکمران کی نافرمانی کرے گا فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث لے لیں، اس کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسلم شریف میں آئی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 648 کہ ان خلیلی اوصانی، میرے گہرے دوست نے مجھے وصیت کی تھی۔ وہ کون ہے گہرے دوست ابو ذر کے؟ نبی علیہ السلام۔ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی ان اسمع و اطیع، کہ میں حکمران کی بات سنوں اور مانوں۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے وہ حکمران حبشی ہو، غلام ہو۔ غلام، اور غلام بھی کون سا؟ حبشی، کالا۔ مجدع الاطرافی، جس کے اعضاء جسم کے جو ہیں کچھ اعضاء کیا ہوں؟ کٹے ہوئے ہوں۔ ایک اور حدیث لے لیں، یہ بخاری شریف کی ہے، نمبر ہے 2955 2955۔ علی المرء المسلم السمع والطاعہ، مسلمان مرد پہ واجب ہے کہ حکمران کی بات سنے اور مانے، فیما احب و کریہا، حکمران کے وہ آرڈر بھی مانے جو اس کو اچھے لگیں اور وہ بھی مانے جو اچھے نہ لگیں۔ الا ان یؤمر بمعصیہ، الا یہ کہ کسی کو حکم دیا جائے نافرمانی کرنے کا اللہ تعالیٰ کی، فإن امر بمعصیۃ، اگر کوئی ایسا آرڈر آ جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، فلا سمع ولا طاعہ، تو پھر وہ آرڈر نہ سنا جائے گا اور نہ مانا جائے گا۔ ایک اور حدیث لے لیں، یہ بخاری شریف کی ہے 7053 7053، راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ من رآ من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر، جو اپنے حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے بری لگے صبر کرے۔ فإنہ من فارق الجماعۃ شبرا فمات فمیتۃ جاہلیہ، کیونکہ جو جماعت سے الگ تھلگ ہو گیا، حکومت سے الگ تھلگ ہو گیا ایک بالش بھی، اور اسے موت آ گئی تو جاہلیت کی موت ہو گئی ہے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میں اس حکمران کو نہیں مانتا۔ نہیں، آپ اگر کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، آپ کا جو بھی وزیر اعظم ہے، یا اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے وزیر اعظم کا، یا اقتدار ہے صدر کے پاس، جس کے پاس اقتدار ہے، جمہوری ممالک میں عام طور پہ کن کے پاس ہوتا ہے؟ وزیر اعظم کے پاس۔ تو آپ کے ملک میں اگر وزیر اعظم کے پاس اقتدار ہے یا بادشاہ کے پاس ہے، جس کے پاس ہے، اس کو اپنا حکمران مانیں، تسلیم کریں اور اس کے سارے آرڈر قبول کریں سوائے ان آرڈرز کے جو شریعت کے خلاف ہوں۔ بلکہ شریعت یہاں تک کہتی ہے، سن لیجئے ذرا، یہ حدیث ہے کس کی؟ مسلم شریف کی، نمبر ہے 1853 1853، کہ اذا بوئی علی خلیفتین، جب دو خلیفوں کی بیعت ہو جائے، کچھ لوگوں نے ایک آدمی کی بیعت کر لی بطور حکمران، بطور خلیفہ، اور کچھ لوگوں نے دوسرے کی بیعت کر لی بطور حکمران، بطور خلیفہ، فاقتلوا الآخر منہما، ان میں سے جس کی بعد میں بیعت کی گئی اس کو قتل کر دو۔ کیوں جی؟ آپ کو شاید اس حدیث کی سمجھ نہ آئے، یقین جانے سارے فتنے ختم ہی یہیں سے ہوتے ہیں، ورنہ وہ دوسرا جب تک زندہ رہے گا وہ کرسی کی خاطر، اقتدار کی خاطر تماشا لگاتا رہے گا، حکومت کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا رہے گا، کرسی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اور عوام ذلیل ہوتی رہے گی۔ اگر کہیں شریعت پہ عمل ہو تو یہ ہے شریعت کے احکام، یعنی کہ شریعت یہ جمہوری تماشا نہیں چاہتی کہ جناب ایک حکمران ہو اور دوسرا اپوزیشن لیڈر ہو۔ کہتے ہیں جی بڑی یہ جمہوریت کی خوبی ہے، یہ حسن ہے۔ کوئی حسن نہیں، ایک حکمران وہ سب کا حکمران ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہوگا، سب اس کے ساتھی ہوں گے۔ البتہ جہاں وہ غلطی کرے گا وہاں سب اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معذرت، یہ نیٹ کی وجہ سے
رابطہ منقطع ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ احادیث آپ کے سامنے ہیں اور ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہماری تربیت ایسی ہو چکی ہے کہ جتنی بھی حدیثیں سنا لو، لوگ آخر میں پھر کہتے ہیں جی اچھا اگر حکمران ظالم ہو تو فاسق ہو تو پھر بھئی اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ حدیثیں اسی کے بارے میں ہی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حدیثیں اس حکمران کے بارے میں جو کیا ہو، فرشتہ ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ یہاں پہ دیکھیے امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں، یہ شاید کئی لوگوں کے لیے نام مشکل ہو، میں آرام سے کہوں گا. ابن ان کے بیٹا، ابی العز ان کی کنیت ہے. ان کی کنیت کیا ہوگی؟ ابو العز. عز عزت، ابو العز عزت والے. ابو العز یہ ان کی کنیت ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ ابن ابی العز ہیں، ابو العز کے بیٹے ہیں. تو ابن ابی العز الحنفی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ کہتے ہیں وَأَمَّا لُزُومُ طَاعَتِهِمْ وَإِنْ جَارُوا، ایسا کیوں ہے کہ حکمران چاہے ظالم ہو تب بھی ان کی اطاعت کرنا پڑے گی؟ ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں فَلِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ طَاعَتِهِمْ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ مِنْ جَوْرِهِمْ، کیونکہ ان کے ظلم کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ کم ہیں ان خرابیوں کے مقابلے میں جو تب پیدا ہوں گی جب آپ خروج کریں گے، بغاوت کریں گے. اور تاریخ گواہ ہے، یعنی کہ آپ عراق کی صورتحال دیکھ لیں، لیبیا کی صورتحال دیکھ لیں، ان ممالک کی، کہ جب وہاں پہ ظالم قسم کے حکمران تھے تو عام آدمی کو کوئی مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تھا کہ ان کو اوپر والوں کو، جو ظالم حکمرانوں کے مد مقابل تھے، ان کے برابر کے تھے. غریب آدمی اسے امن و امان تھا، اپنے روزی کما رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، مسجدیں کھلی ہوئی تھیں، قرآن کی تعلیم جاری تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور جب پھر وہ بغاوت ہوئی تو پھر جو خرابیاں پیدا ہوئیں، لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں اور لوگوں کے مال پہ قبضہ کیا گیا، کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور نمازیں پڑھنا بھی آسان نہ رہا، مسجدوں میں بم دھماکے ہوئے. تو آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہوا. اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی بل فی الصبر علی جورہم تکفیر السیئات، جب آپ ان کے ظلم پہ صبر کرتے ہیں تو آپ کے گناہ مٹتے ہیں. ومضاعفۃ الاجور، آپ کا اجر و ثواب بڑھتا ہے. فإن اللہ تعالی ما سلطہم علینا الا لفساد اعمالنا، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حکمرانوں کو ہمارے اوپر اسی لیے مسلط کیا ہے کہ ہمارے اعمال برے تھے. والجزاء من جنس العمل، اور جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسی سزا ملتی ہے. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة واصلاح العمل، اب اگر ظالم حکمران آ چکا ہے تو ہم کیا کریں؟ بہت زیادہ توبہ استغفار کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں تو اللہ حکمرانوں کو ٹھیک کر دے گا. کیا دلیل ہے؟ سورہ شورى آیت نمبر 30 وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے. آگے چل کے کہتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی، بلکہ اس کے بعد ایک اور آیت لے کر آتے ہیں، 2-3 آیتیں، لیکن ان میں سے میں ایک آیت ضرور پیش کروں گا. سورہ نام آیت نمبر 129 129 وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پہ حکمران بناتے ہیں، مسلط کرتے ہیں. کیوں یا اللہ؟ فرمایا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو مظلوم بن رہے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو امام بربہاری کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ الرَّعِيَّةُ أَن يَتَخَلَّصُوا مِن ظُلْمِ الْأَمِيرِ الظَّالِمِ فَلْيَتْرُكُوا الظُّلْمَ، اگر کہیں پہ کسی ملک کی رعایا اور قوم اور پبلک یہ چاہتی ہے کہ ظالم حکمران سے ہماری جان چھوٹ جائے، وہ دوسروں پہ ظلم کرنا چھوڑ دیں، خود فسق و فجور گناہ کرنا چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ حکمران بھی تبدیل کر دے گا.
اب آ جائیں ایک دفعہ پھر امام بربہاری کی طرف، مسئلہ نمبر وہی 134 134 کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ، جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ حکمران کے خلاف بددعا کر رہا ہو، فَعْلَمْ، تو جان لے انہ صاحب ہوا، وہ خواہش پرست ہے، وہ اپنی ذاتی خواہش پہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے خلاف بددعائیں کروں اور یہ چلا جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاةِ، اور جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ کسی حکمران کے حق میں اصلاح کی دعا کر رہا ہو کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے، فَعْلَمْ، تو جان لے انہ صاحب سنہ، وہ سنت پہ چلنے والا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت سے، یعنی کہ امید ہے کہ باقی امور میں بھی وہ سنت پہ چلنے والا ہوگا۔ کیوں؟ یہ بھی امام بربہاری آگے چل کے خود بتائیں گے۔ کہتے ہیں لقول فضیل، کیونکہ فضیل بن عیاض کہتے ہیں لو کانت لی دعوت، اگر میرے لیے ایک ہی دعا ہو، یعنی کہ قابل قبول دعا، تو ما جعلتها، میں اس کو نہیں کروں گا الا فی سلطان، مگر حکمران کے حق میں۔ وضاحت میں کر چکا ہوں، یعنی کہ اگر مجھے کہا جائے کہ آپ کو صرف ایک دعا کا اختیار ہے، کوئی بھی دعا کر لیں وہ قبول ہوگی، پکی بات ہے، تو میں وہ دعا اپنے لیے نہیں کروں گا، بیوی کے لیے نہیں کروں گا، بچوں کے لیے نہیں کروں گا، کس کے لیے کروں گا؟ حکمران کے لیے کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد امام فضیل بن عیاض نے کیا واقعی یہ بات کہی ہے؟ اس چیز کی سند بیان کی گئی ہے، لیکن سند بیان کرنے والے امام بربہاری نہیں ہیں، امام بربہاری کے شاگرد۔ امام بربہاری کے کون؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اضافہ کہ امام فضیل بن عیاض ان کا یہ قول کدھر آیا ہے، اس کی جو سند بتا رہے ہیں، حوالہ جو دے رہے ہیں، وہ امام بربہاری کی طرف سے نہیں ہے، وہ ان کے شاگرد کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اخبرنا احمد بن کامل، احمد بن کامل القادی، یہ امام بربہاری کے شاگرد، وہ کہتے ہیں حدثنا الحسین بن محمد الطبری، کہ ہمیں بتایا حسین بن محمد الطبری نے، حدثنا مردوی السائغ، وہ حسین بن محمد طبری کہتے ہیں کہ ہمیں بتائی یہ بات مردوی السائغ نے، قال، وہ کہتے ہیں، اور یہ مردوی السائغ کون تھے؟ یہ قاضی فضیل بن عیاض کے خادم تھے، تو یہ کہتے ہیں سمعت فضیلا، کہ میں نے خادم کہہ رہے ہیں میں نے فضیل سے خود سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے لو ان لی دعوت المستجابہ، اگر میرے لیے ایک ہی ایسی دعا ہو جو قبول ہوگی تو ما جعلتها، میں اس کو نہیں کروں گا الا فی السلطان، مگر بادشاہ کے حق میں، حکمران کے حق میں۔ اچھا، اور حدیث سے بھی دلیل ہے اس بات کی کہ حکمران کے حق میں آپ دعا کریں، نہ یہ کہ آپ دعا کریں۔ حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے اس کا 55 اور راوی ہے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین نام ہے کس کا؟ خیر خواہی کرنے کا، دین نام ہے کس کا؟ خیر خواہی کرنے کا۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کس کی خیر خواہی کریں؟ قال، تو آپ نے کہا تھا للہ، آپ لوگ اللہ کے خیر خواہ بن جائیں، والکتاب ہی، اللہ کی کتاب قرآن کے خیر خواہ بن جائیں، ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے خیر خواہ بن جائیں، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمان حکمرانوں کے خیر خواہ بن جائیں، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے آپ خیر خواہ بن جائیں۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ آپ شرک نہ کریں، اللہ کی آپ عبادت کریں، اللہ کی باتیں مانیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خیر خواہی ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں، اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کی تلاوت کریں، اس پہ ایمان لائیں، اس کو سمجھیں، اس کے ذریعے فیصلے کریں۔ حکمرانوں کی خیر خواہی کیا ہے؟ حکمرانوں کی خیر خواہی کئی طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ ان کی بات سننا، یہ نہیں کہ وہ تقریر کریں آپ کے، ہم آپ کی بات تقریر سنتے ہی نہیں، ہم احتجاج کریں گے، شور کریں گے۔ وہ پارلیمنٹ میں حکمران تقریر کرنا چاہے تو آپ کہیں گے ہم نہیں سنتے، غلط ہے یہ، چاہے کوئی بھی حکمران ہو، مسلمان اگر ہے تو۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پہ مسلمان حکمرانوں کا کیا ہے کہ آپ ان کی وہ باتیں مان لیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں۔ تو مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کیا ہے کہ آپ ان کے لیے کیا کریں؟ اگر آپ ان کے خلاف دعا کر لیں، بددعا کر لیں، تو خیر خواہی تو نہ ہوئی۔ اور ایسے ہی پبلک کی خیر خواہی بھی آپ کریں۔ قیل لہو، ان سے کہا گیا، کن سے؟ قاضی فضیل بن عیاض سے،
اور یہ جو ابھی میں نے آیت پیش کی ہے یہ قاضی فضیل کی طرف سے نہیں ہے، یہ قاضی فضیل بن ایاض کی طرف سے آیت نہیں، یہ تو میں نے پیش کی ہے، اور وہ سند جو پیش کی تھی وہ امام برباری کے شاگرد نے پیش کی تھی۔ قاضی فضیل بن ایاض کا یہ قول آیا، اس کے بعد یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ قیل لہو، قاضی فضیل بن ایاض سے کہا گیا یا ابا علی، اے ابو علی۔ ابو علی ان کی کیا ہوئی کنیت، کن کی؟ قاضی فضیل کی، کہ یا ابا علی فسر لنا ھذا، ہمارے لیے اپنے اس قول کی ذرا شرح کر دیں، وضاحت کر دیں، یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے، کیا مطلب ہے آپ کا کہ آپ کو اگر ایک ہی دعا کرنے کا موقع دیا جائے تو آپ حکمران کے حق میں کریں گے، اپنے حق میں نہیں کریں گے، کیوں؟ یا ابا علی، اے ابو علی، فسر، واضح کریں، وضاحت کریں، بیان کریں، لنا ہمارے لیے، ھذا یہ، ان کی قول جو آپ کا بھی ہے اس کی ذرا وضاحت کریں۔ قال، تو کہا، کس نے کہا؟ امام قاضی فضیل بن ایاض نے کہا اذا جعلتها فی نفسی لم تعدنی، جب میں اس دعا کو اپنے بارے میں کر دوں تو وہ مجھ سے آگے نہیں جائے گی، مجھ تک محدود رہے گی، اس کا فائدہ مجھے ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اگر میں اپنے لیے دعا کروں کہ یا اللہ مجھے جنت دے تو مجھے ہی ملے گی نا بس۔ اگر میں دعا کروں یا اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنا دے، مجھے پکا نمازی بنا دے، مجھے توحید پہ موت دینا، تو اس کا فائدہ صرف مجھے ہی ہوگا نا۔ اذا جعلتها فی نفسی، جب میں اس دعا کو اپنے بارے میں کر دوں تو لم تعدنی، وہ مجھ سے تجاوز نہیں کرے گی، مجھ سے آگے نہیں جائے گی۔ وَإِذَا جَعَلْتُهَا فِي السُّلْطَانِ، اور جب میں اس کو کر دوں حکمران کے بارے میں، اس کے حق میں، صلح، تو حکمران ٹھیک ہو جائے گا۔ فَصَلَحَ بِصَلَاحِهِ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ، اور اس کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے تمام لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور سب شہر اور گاؤں بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ العباد، تمام بندے، تمام لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، والبلاد، اور تمام شہر، بلاد بلد کی جمع ہے، تمام شہر ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جہاں جہاں تک اس کی حکمرانی پہنچتی ہے وہاں تک جتنے بھی شہر ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ حکمران ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو جب وہ ٹھیک ہو چکا ہوگا وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا توحید کو قائم کرو، شرک کو ختم کرو، بدعات کو ختم کرو، کبیرہ گناہوں کو ختم کرو، چوری ختم کرو، ڈاکہ ختم کرو۔ تو ان کی دعا کا فائدہ پھر مجھے بھی ہو جائے گا۔ جب پورا ملک ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، میری بیگم بھی ٹھیک ہو جائے گی، میرا شہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، میرا محلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ فائدہ کیا ہے کہ آپ دعا کس کے حق میں کریں؟ پھر حکمران کے حق میں۔ امام بربہاری کہتے ہیں فَأُمِرْنَا أَن نَّدْعُوَ لَهُم بِالصَّلَاةِ، تو ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ان کے لیے اصلاح کی دعا کریں۔ وَلَمْ نُؤْمَرْ أَن نَّدْعُوَ عَلَيْهِمْ، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ان کے خلاف بد دعا کریں۔ وَإِن ظَلَمُوا، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ وَإِن ظَلَمُوا وَإِن جَارُوا، اگرچہ وہ ظلم و ستم کریں، زیادتی کریں۔ لِأَنَّ ظُلْمَهُمْ وَجَوْرَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کیونکہ ان کی ظلم و زیادتی، ان کا ظلم و ستم علی انفسہم، ان کے اپنے اوپر ہوگا، ان کے اپنے خلاف جائے گا، اس کی سزا انہیں ملے گی۔ وصلاحہم لانفسہم وللمسلمین، اور ان کے ٹھیک ہو جانا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ خود ان کو بھی ہوگا اور مسلمانوں کو بھی ہوگا۔ اب بتائیے ہمیں حکمرانوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے، بددعائیں دینی چاہیے انہیں؟ اسی لیے جو لوگ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں، یا مکہ، مدینہ، ریاض، دیگر شہروں میں، سعودیہ میں رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خطیب جو ہیں خطبہ جمعہ کے آخر میں حکمرانوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے کئی لوگ جن کے پاس علم کی کمی ہے وہ سمجھتے ہیں یار یہ خطیب بھی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں ہر وقت حکمرانوں کی، دعائیں ان کے حق میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کا یہ عمل شریعت کے عین مطابق ہے۔ شریعت ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے خیر خواہ بنیں، اور پھر یہ کہ حکمران ٹھیک ہو گئے تو کیا ہوگا؟ پورا ملک ٹھیک ہوگا، پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اور اگر وہ غلط رہا تو پھر اس کے اثرات دوسروں پہ بھی مرتب ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی مسئلہ نمبر 135 135 وَلَا تَذْكُرْ أَحَدًا مِّنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور تم تذکرہ نہ کرو امہات المؤمنین میں سے کسی ایک کا، الا بخیر، مگر خیر کے ساتھ۔
یعنی کہ امہات المؤمنین میں سے جس کا بھی آپ تذکرہ کریں خیر کے انداز میں کریں، اچھے انداز سے کریں، احترام کے ساتھ کریں۔ امہات المؤمنین مومنوں کی مائیں، مراد کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کی عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا کئی وجوہات کی بنیاد پہ۔ نمبر ایک، اس لیے کہ وہ کون ہے؟ مسلمان ہے، اور ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی تنگ کرنے کی، تکلیف دینے کی، اس کی غیبت کرنے کی، اس پہ تہمتیں لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ حجرات پڑھ لیں آپ، سورہ حجرات دوسرا رکوع پڑھ لیں یہاں سے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منھم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سیو رہیں، محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ تو امہات المؤمنین کی عزت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ نمبر دو، ان کی عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا کیونکہ وہ کون ہیں؟ صحابیات ہیں۔ تو ان کا ہمارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، دوسرا حق یہ ہے کہ وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور جو حقوق کسی بھی صحابی کے ہیں ان کے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے 3637 3637 کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، ان پہ تنقید نہ کرو، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ اچھا، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا وہ صحابی ہے، چاہے 1 سیکنڈ دیکھا ہو، چاہے 1 منٹ دیکھا ہو۔ اور آپ کی بیویوں نے کتنی دیر دیکھا ہے؟ ان سے بڑھ کر کس نے دیکھا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ان سے بڑھ کر کس کو موقع ملا ہوگا آپ کی صحبت میں رہنے کا؟ تو صحابیت میں وہ تو بہت آگے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی ان کا حق ہے، پہلا حق بطور مسلمان، دوسرا حق بطور صحابی، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک باز بیویاں ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ان کو دیا، دنیا میں بھی آپ کی بیویاں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مائیں قرار دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6، یعنی کہ آیت نمبر 6، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی کیا لگتی ہیں؟ مائیں لگتی ہیں۔ تو وہ ہماری مائیں ہیں، کس لحاظ سے؟ عزت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، احترام کے لحاظ سے، اور اس لحاظ سے کہ آپ علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی کسی بھی بیوی سے کسی کے لیے نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ان کی عزت اس لیے بھی کی جائے گی کہ آل بیت میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے 2408 2408، کیا کہا تھا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کرواتا ہوں، یعنی کہ میرے گھر والوں کے معاملے میں رب کو یاد رکھنا، میرے گھر والوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ الفاظ آپ نے 3 بار کہے تھے۔ اور آپ کی بیویاں آل بیت میں سے ہیں یا نہیں؟ آل بیت میں سے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو پڑھ لیں سورہ احزاب آیت نمبر تقریباً 34 ہے، 34، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تذکرہ کیا گیا آپ کی بیویوں کا، اور بعد میں بھی تذکرہ کیا گیا آپ کی بیویوں کا، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے آل بیت، اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہیں گندگی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو پہلے بھی تذکرہ کن کا؟ آپ کی بیویوں کا، بعد میں بھی آپ کی بیویوں کا۔ تو پتہ چلا آپ کی بیویاں آل بیت کے لفظ میں اس آیت کے ذریعے قطعی طور پہ داخل ہیں، یقینی طور پہ داخل ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں آل بیت کے لفظ سے باہر نکال نہیں سکتی۔
تو اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میری فیملی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے 3713 3713 ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، کہ نبی علیہ السلام کی فیملی کے معاملے میں، آپ کے گھر والوں کے معاملے میں، آل بیت کے معاملے میں نبی علیہ السلام کا خیال رکھنا، یعنی کہ آپ کی فیملی کی عزت کرو، احترام کرو، انہیں تکلیف دینے سے دور رہو۔ کن کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے، کہ یہ آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے بھی خیال رکھا جائے گا کن کا؟ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 31 32 31 32، کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ، کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم اسے دوہرا اجر دیں گے۔ کیا شان ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کی بیویوں میں سے جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور نیک اعمال بجا لائے، اسے عام مسلمانوں کے مقابلے میں کتنا اجر ملتا ہے؟ دوہرا، ڈبل۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کی بیویوں کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے جنت میں۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ کہیں اونچا ہے، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ہمارے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، ہمیں ان حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، اور آپ کی کسی بھی بیوی پہ کسی قسم کی تہمت لگانے سے باز رہنا چاہیے۔ رافضی لوگ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ امہات المؤمنین کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر وہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ اور امام مالک کہتے ہیں جو سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائے اسے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ان کی برات میں، ان کی پاک دامنی میں 14 آیتیں نازل کی ہیں، اللہ نے ان کو پاک دامن قرار دیا۔ اب یہیں الزام تہمت کوئی پھر بھی لگائے تو وہ کافر ہو چکا، مرتد ہو گیا، اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں ایسے لوگوں کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور امہات المؤمنین کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔